بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی علیہ السلام نے قیام اللیل کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں نماز وتر بھی ادا کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز وتر کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے تعداد، کہ وتر کی تعداد کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو سنن ابی داؤد کے اندر 1422 نمبر پر، سنن نسائی کے اندر 1710 نمبر پر، اور ابن ماجہ کے اندر 1190 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر مسلمان پر حق ہے، اور آگے فرمایا کہ پس جس کا جی چاہے وہ 5 وتر ادا کر لے، جس کا جی چاہے وہ 3 وتر ادا کر لے، اور جس کا جی چاہے وہ 1 وتر ادا کر لے۔ اب اس حدیث سے یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم 5 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ صرف 3 پڑھے جائیں، زیادہ نہ پڑھے جائیں، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ 5 کی بھی اجازت ہے۔ جو کہتے ہیں کہ 1 وتر نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے گزارش ہے کہ اس حدیث میں 1 وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ پھر کہتے ہیں جی 1 وتر ثابت تو ہے لیکن مجبوری کی حالت میں ہے، تو یہاں پر مجبوری ظاہر نہیں کی گئی، بلکہ صاف الفاظ سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا دل کرے، اگر تمہارا دل 1 پر کر رہا ہے تو پھر 1 ہی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے تعداد۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے طریقہ، کہ اس تعداد کے اعتبار سے طریقہ کیا ہے۔ 5 تو الا ماشاءاللہ شاید کوئی وتر پڑھتا ہو جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، نہیں تو 1 اور 3 وتر لوگ پڑھتے ہیں۔ 1 وتر کا آسان طریقہ ہے کہ 1 ہی رکعت ہوگی اور اس میں قنوت وتر ہوگا۔ اب مسئلہ اصل ہے 3 وتروں کا۔ 3 وتروں کے بارے میں، اس کے طریقے کے بارے میں مختلف نظریات اور مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں جو 3 وتر کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 5461 نمبر پر، کبھی سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 وتر پڑھتے تو وقفہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ کرتے 2 وتروں کے درمیان، 1 وتر کے درمیان، یعنی 2 اور 1 کے درمیان وقفہ کرتے سلام کے ساتھ، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ سلام ہم سنتے بھی، یعنی ایک واضح سلام ہوتا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر الگ 1 رکعت پڑھتے۔ اس طرح نبی علیہ السلام 3 وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر تیسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قنوت، جو قنوت وتر میں قنوت ہے وہ کب کیا جائے، رکوع سے پہلے کیا جائے یا رکوع کے بعد کیا جائے۔ تو حضرات اس کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں قنوت کے بارے میں، جتنی بھی روایات آئیں گی آپ کے سامنے، جہاں پر قنوت وتر کا ذکر ہوگا وہاں پر رکوع سے پہلے کا ذکر ہوگا، یعنی قنوت وتر ہر صورت میں رکوع سے پہلے ہوگا۔ جس طرح کہ ابن ماجہ کے اندر 1182 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں قنوت وتر کا ذکر کیا گیا ہے اور رکوع سے پہلے کا ذکر کیا گیا ہے، اور
اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی آپ کو قنوت کے حوالے سے قنوت نازلہ کی کوئی بھی حدیث ملے گی، اس میں بعد کا ذکر کیا گیا ہے کہ رکوع کے بعد قنوت کیا جائے، وہ قنوت نازلہ ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر 797 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اس میں قنوت کا ذکر کیا گیا ہے اور قنوت نازلہ کا ذکر کیا گیا ہے اور رکوع کے بعد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا وطروں کی دعا کے وقت کیا ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، یا جس طرح کے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں سینے پر تو اس طرح پڑھنے چاہیے، ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی صریح اور مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا کر قنوت کیا ہو اور قنوت کی دعا پڑھی ہو۔ 5ویں نمبر پر ممنوع طریقے کو بیان کیا گیا ہے کہ ویسے تو طریقہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، اب ہے ممنوع طریقہ کون سا ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر مغرب کی طرح ادا کرنا یہ ممنوع ہے، اور یہ ہر طرح سے ممنوع ہے۔ اگر مغرب کی رکعت 3 اکٹھی ہوتی ہیں تو وتر کی 3 اکٹھی رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر مغرب کی رکعت میں 2 کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو اس طرح بھی وتر کے اندر ثابت نہیں ہے کہ ہم سلام کے بغیر ہی تشہد کریں اور تشہد کے بعد ہم کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھیں اور اس کے بعد تشہد کر کے سلام پھیریں، یہ بھی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ پھر اس طریقے کو چینج کرنے کے لیے صرف تیسری رکعت کے وقت رفع الیدین کر لینا، ہاتھ اٹھا لینا، یہ بھی درست نہیں ہے، کسی بھی صحیح اور صریح یہ مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب آخر پہ ایک گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر کا جو قنوت ہوتا ہے وہ ہم رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو قنوت نازلہ پر قیاس کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کوئی بھی حدیث اور صریح نص آ جائے تو اس کے مقابلے میں قیاس کی کوئی اہمیت باقی نہیں بچتی، بلکہ قیاس تو بہت بعد کی چیز ہے۔ جو مین صحیح اور صریح مرفوع حدیث ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔